حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب دیہاتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قیامت کے بارے میں پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جو سب سے چھوٹا ہوتا اس کی جانب اشارہ کر کے فرماتے کہ یہ بڑھاپے تک نہیں پہنچے گا کہ تم بڑے لوگوں پر قیامت آ جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں جب پوچھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جواب احادیث میں منقول ہیں۔ ایک تو یہی جواب منقول ہے کہ وہ بڑی قیامت جب آئے گی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ دوسرا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں موجود ہے کہ ایک زمانے والوں کی، ایک ہم عمر لوگوں کی موت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان کی عمر میں جو بچہ ہوتا ہے وہ اس بڑھاپے تک نہیں جاتا کہ جو پہلے بوڑھے ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پوتے نواسے ابھی دادے نہیں بنتے کہ جو پہلے دادے ہوتے ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے کہ یہ بوڑھا نہیں ہوگا کہ تم جو بڑے لوگ موجود ہو تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی کہ تم سب دنیا سے چلے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد، آج کے دن سے شمار کرو 100 سال زمین پر نہیں گزریں گے کہ جو آج موجود ہیں وہ 100 سال بعد نہیں ہوں گے۔ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کے لیے خاص تھا کہ آج کے بعد اللہ نے یہ علم دیا کہ آج جو دنیا میں زندہ ہیں، موجود ہیں، 100 سال بعد وہ نہیں ہوں گے۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس لیے کہ کئیوں کی عمر 100 سال سے اللہ زیادہ بھی کر لیتا ہے۔ یہ اس دن کے ساتھ خاص تھا کہ اس دن جتنے بھی موجود تھے ان پر 100 سال نہیں گزرا، 100 سال سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اور تیسرا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں موجود ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو بندہ مر گیا اس پر اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ قیامت کہتے ہیں آخرت کو، جو بندہ دنیا سے چلا گیا اس کی آخرت شروع ہو گئی، جزا اور سزا بھی شروع ہو گئی۔ صرف یہ نہیں کہ وہ قبر میں بے جان ہوگا، نہیں، جیسے ہی روح قبض کی جاتی ہے، نیک بندہ ہے تو اس پر انعامات شروع ہو جاتے ہیں، برا بندہ ہے تو اس پر سزا شروع ہو جاتی ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنتا ہے۔ پھر قیامت ہے، پھر قیامت کے بعد جنت اور جہنم ہے، لیکن عالم جو آخرت ہے وہ مرتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جو دنیا سے چلا گیا، جو قیامت آئے گی وہ تو آئے گی، لیکن جو فوت ہو گیا اس پر اس کی قیامت آ گئی، وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ دنیا تو قیامت تک رہے گی، لیکن جو مر رہا ہے اس کا دنیا ختم ہو گئی، اس کی جو مہلت تھی، جو وقت تھا وہ ختم، وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ 3 جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں منقول ہیں۔ تو انسان اپنی عمر کو دیکھے، اللہ نے بطور امانت کی دی ہے، اور یہ جو دنیا ہمیں دی، تھوڑی دی، زیادہ دی، کم دی، جس کو جو نعمت دی یہ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کے لیے دی ہے، ہم ہمیشہ کے لیے مالک نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے آئے تھے، ان کو اللہ نے دی، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں اللہ نے ایک عمر دی ہے کہ اس عمر میں ان نعمتوں کو استعمال کر کے مجھے راضی کر لو۔ جو راضی کر کے چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے راضی نہیں کیا دنیا سے چلا گیا، جانا تو چھوڑ کے ہے، پیچھے اس کی اولاد کھائے گی، اولاد نہیں ہے تو باقی لوگ کھائیں گے۔ یہ یکے بعد دیگرے یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ ہمیشہ کے لیے یہ زمین، یہ جائیداد، یہ مال، یہ نعمتیں کسی کی نہیں ہیں، یہ صرف استعمال کے لیے اللہ نے دی ہیں کہ ان کو استعمال کرو، دنیا میں وقت گزارو، جب دنیا سے آؤ گے تو چھوڑ کے آ جاؤ گے۔ تو یہ استعمال کر کے اچھا وقت گزار کے مجھے راضی کر لو، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ان سے ہٹ کر استعمال کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر
اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔